شروع سین سے ہے اور اختتام را پہ ہے، اور سین اور را آپس میں جب مل جائیں تو یہ بن جاتا ہے سرٌ، اور سرٌ کا معنی ہوتا ہے راز، سرٌ کا معنی ہوتا ہے راز، سرٌ کی جمع اسرار ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اشارہ ہے کہ معراج شریف ایک راز ہے احبا کے مابین، فی ما بین الاحبا، فی ما بین الرب وعبدہ، فی ما بین المعبود والعبد، فی ما بین الخالق والمخلوق، فی ما بین المحب والمحبوب۔ اللہ اور اس کے بندے کے مابین یہ ایک راز ہے، یہ ایک سر ہے، تو پھر اس کو کما حق ہو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ آپ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بیان کرتے رہتے ہوں گے کہ فرمایا جائے کہ جبریل نہ گنجد، حسن بصری چیست کے اذاں جا دم زند۔ جہاں جبریل امین بھی نہیں سما سکتے وہاں حسن بصری کی کیا حیثیت ہے کہ کچھ بیان کر سکے۔ غنچ ما اوہا کے جب چٹکے دنا کے باغ میں، غنچ ما اوہا کے جب چٹکے دنا کے باغ میں، اور بلبلے سدرا تک ان کی بو سے بھی محرم نہیں ہے جی، بلبلے سدرا تک ان کی بو سے بھی محرم نہیں۔ ایک پھول کے اندر خوشبو ہے، خوشبو دور بیٹھے ہوں کو بھی آ جاتی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو مطلب ہے قرب تو کہاں، جبریل امین تو ان کی خوشبو جو دور والوں کو بھی محسوس ہو جاتی ہے، جبریل امین ان کی خوشبو کو بھی نہیں پہنچ سکے، اور کوئی کیا اس مقام سے دم مار سکتا ہے۔ سرٌ، یہ کیا ہے؟ سرٌ، اور اس کا اشارہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض اس کا بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وہی فرمائی اپنے بندے کی طرف ما اوہا، جو بھی وہی فرمائی۔ اب اس ما کے اندر ابہام ہے، اور یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ جانے یا اللہ کا حبیب جانے۔ میرے والد گرامی استاذی المکرم صدر المدرسین شیخ القرآن والحدیث مولانا منظور احمد صاحب نواں جنہ والے، آپ فرماتے تھے ثم دنا، یہ پہلا قرب ہے، فتدلا، یہ دوسرا قرب ہے، فکان قاب قوسین، یہ تیسرا قرب ہے، او ادنا، یہ چوتھا قرب ہے۔ پہلا قرب بھی سمجھ آ سکتا ہے، دوسرا بھی آ سکتا ہے، دو کمانوں کی مقدار ہوا یہ بھی سمجھ آ سکتا ہے، او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب ہوا، یہ چوتھا قرب یا خدا جانے یا محمد مصطفیٰ جانے۔ یہ چوتھا قرب، خدا سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کوئی بتائے کدھر گئے تھے۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و، اس پر 3 مصرے ہم نے لکھے ہیں اس بطور ترمیم، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کہا گیا ہے کہ طبیعت مرسلہ کا حقیقت جنسیہ کہاں تھی، فصول کا سلسلہ کہاں تھا۔ حقیقت جنسیہ کہاں تھی، فصول کا سلسلہ کہاں تھا، اور طبیعت مرسلہ کہاں تھی، وجود کا مرحلہ کہاں تھا، یہ منطقی پیچ و خم کہاں تھا، یہ فلسفی غلغلہ کہاں تھا، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ ہے جی، عین، مقولہ عین اس کا تعلق مکان سے ہے، اور مقولہ متا اس کا تعلق زمان سے ہے۔
ہر وہ شے جو زمان میں داخل ہے وہ مقول متاع میں داخل ہے، اور جو مکان ہے وہ مقول عین ہے، اور جو تاثیر تجددی ہے وہ مقول فعل ہے، اور جو تأثر تجددی ہے یعنی شین فشین اثر قبول کرنا وہ مقول انفعال ہے۔ اور عرض جو قسمت اور لا قسمت کا تقاضا نہ کرے اقتضاء اولی وہ مقول کیف ہے، اور عرض جو قسمت کا تقاضا کرے تجزی کو قبول کرے وہ کم اور مقدار ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہاں شب معراج نہ فعل نہ انفعال نہ کیف نہ کم نہ اضافت نہ عین نہ متاع، نہ زمان نہ مکان اور نہ جہت، وہاں جہت بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو جہت ہے اس کی انتہا عرش مولا پہ ہو جاتی ہے۔ آپ فلسفہ پڑھیں، ہدایت الحکمت پڑھیں، اور میبزی پڑھیں، اور ملا زادہ پڑھیں، اور ہدایت الحکمت کی شروع اور اس کے دیگر حواشی پڑھیں، کہ جو فلک الافلاک ہے یہ محدد جہات ہے، جہتوں کی تعیین کرتا ہے فلک الافلاک، جس کو عرش کہتے ہیں۔ اور جہت کس کو کہتے ہیں؟ الجہت ہے منتہی الاشارۃ الحسیہ، اشارہ حسیہ کی جہاں انتہا ہو وہ جہت ہوتی ہے جی، اشارہ حسیہ کی جہاں انتہا ہو منتہا، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو جب آپ اس طرف اشارہ کرتے ہیں تو یہ حسی اشارے کی انتہا عرش پر ہوتی ہے، کیونکہ عرش ہر طرف ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے جہتوں کی تعیین عرش کر رہا ہے۔ عرش گول ہے اور 14 طبق عرش کے اندر ہیں، مشرق مغرب جنوب شمال، عرش سب پہ محیط ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جہتوں کی تعیین عرش کرتا ہے، تو جو عرش کے اندر ہے وہ تو جہت میں ہے، اور جو عرش سے ورا ہے وہ جہت سے پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عرش سے وراء الورا ہے، اس لیے وہ جہت سے پاک ہے۔ تعالی عن الحس والجہات یا عن الجنس والجہات، وہ جہت سے پاک ہے۔ اور جب نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ثم دنا فتدلی کی محفل میں جلوہ گر ہوئے تھے اور اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ چشم سر سے فرما رہے تھے، اور مقام او ادنا کی بلندیوں سے آشنا ہوئے اور عرش سے وراء الورا ہوئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی جہت سے ورا ہوئے۔ اس لیے کہا سراغ عین و متاع کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ جہت کا تعلق کس کے ساتھ ہے آپ یہ ذہن میں رکھیں، عرش محدد جہات ہے، فلک الافلاک اس کو لسان شرع میں عرش کہتے ہیں، تو جو عرش سے وراء الورا ہے وہ جہت سے ورا ہے، اس لیے الہ کہا۔ الہ کا معنی طرف، اور طرف کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جہت کے ساتھ ہے۔ اور کیف یہ کیفیت کو کہتے ہیں، اور عین یہ مکان کو کہتے ہیں، اور متاع یہ زمان کو کہتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ اس مقام اور اس درجے میں اللہ کے نبی جلوہ گر ہوئے جہاں پر ان چیزوں کا نام و نشان ہی نہیں تھا، اور اس لیے فرمایا قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک، قصر دنا تک، قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے، آتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں جاتے، آتے یہ، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، جن کی صورت احسن الصور ہے، احسن الصور ہے کہ نہیں؟ جو انبیاء سے احسنہم، اجملہم، اکملہم، اشرفہم، انورہم، اولہم، اولاہم، واحلاہم، وازکاہم، واعلمہم، واعلمہم، وارفعہم، وارفعہم، واوسعہم، وارفعہم، واوسعہم، واسخاہم،
کیا کہنے، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی، اور آتے یہ ہیں جاتے یہ ہے، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہے کہ نہیں؟ واللیل کے زلف والے، والضحیٰ کے چہرے والے، ماذا کے سرمے والے، اور وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي کے سورت فاتحہ والے، نحن نزلنا الذکر کے کتاب والے، المزمل کی چادر والے، بے مثل حسن والے، بے مثل جمال والے، بے مثل جلال والے، بے مثل کمال والے، بے مثل استغراق کے تجلی والے، استغراق کے تجلی والے، بے مثل قرب والے، بے مثل اوج والے، بے مثل فصاحت بلاغت نزاکت لطافت، بے مثل سیادت شرافت ملاحت، بے مثل سلاست جزالت، بے مثل جامعیت جمعیت، اللہ کیا کہنے، ماشاءاللہ، بے مثل جامعیت جمعیت والے، بے مثل صفا والے، بے مثل کشف والے، انکشاف والے، بے مثل تحقیق تحقق تنویر تنور تبصیر تبصر تقریر تقرر تقریر تقرر تحسین تحسن تجمیل تجمل تکمیل تکمل تکمیل تکمل، اور تعلیم تعلم تاثیر تاثر، بے مثل شان والے شجون والے، بے مثل شان والے، بے مثل خلوت جلوت والے، بے مثل صحبت والے، بے مثل معرفت حقیقت طریقت عرفان ایقان یقین تصدیق تصور والے، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہے، اور قصر دنا تک قصر دنا تک قصر دنا تک قصر دنا تک کس کی رسائی، نعرہ اور تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور جگر گوشہ شیخ القرآن، حضور جگر گوشہ شیخ القرآن، اور آتے یہ ہیں کون، آتے کون، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، اور ان کی